السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑا نازک ٹاپک لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ ٹھیکیدار کو بدلنے سے کیا واقعی معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ٹھیکیدار کو بدلنا آسان ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پروجیکٹ کوئی پھنس گیا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے، اس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، تو آیا یہ فیصلہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا؟ دیکھیں، اگر ٹھیکیدار وہ کام نہیں کر رہا تو آپ کو ظاہر اپنا کام تو کروانا ہے نا۔ آپ یہ تو نہیں اسی ٹھیکیدار کا انتظار کرو گے۔ اب کس وجہ سے ٹھیکیدار بھاگا ہے یا ٹھیکیدار کام نہیں کر رہا ہے، کام ڈیلے کر رہا ہے، وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ ٹھیکیدار کو بدل لیں گے، ہو سکتا ہے کہ ٹھیکیدار میں پرابلم نہ ہو، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہو کہ آپ ٹھیکیدار کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے پھر وہ ٹھیکیدار آئے گا تو پھر وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا، پھر وہی بھاگ جائے گا۔ تو سب سے آپ نے جیسے تیسے کر کے ٹھیکیدار ہائر کر لیا، تو ٹھیکیدار کو ہائر کرنے کے بعد آپ کو جو سب سے ضروری چیز وہ دیکھنی ہوتی ہے نا، کہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس ایگریمنٹ پر آپ نے پورا طریقے سے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چلتے آپ چل رہے ہوں گے، سب کچھ اوکے ہو رہا ہوگا تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر مسائل شروع ہو جاتے ہیں ٹھیکیدار، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ایگریمنٹ بناتے ہیں نا، اس ایگریمنٹ میں کبھی ٹھیکیدار ایسا کرتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ سے زیادہ پیسے لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ سے زیادہ پیسے لے لیتا ہے کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ بتا کے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار بھی تھوڑا سست ہو جاتا ہے، وہ پیسے کھا لیتا ہے، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اس کو بھی کام کرانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ کام کرانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پرابلم پھنس جاتا ہے، اور پرابلم پھنسنے کے بعد پھر وہ کام ڈیلے ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور وجوہات یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی سستا کام دے دیتے ہو، کسی ٹھیکیدار کو سستا ٹھیکیدار پکڑے کے اس کو کام دیتے ہو، تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق، چونکہ بعض ٹھیکیداروں کے پاس کام نہیں ہوتا، وہ مجبوری میں کام، اپنا گھر تو چلانا ہوتا ہے، تو وہ کام دے لیتے ہیں، تو وہ کام میں لینے کے بعد پھر وہ کام اسی پیسوں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کام جو ہے نہیں ہو پاتا، تو پھر وہ ٹھیکیدار صاحب جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، کسی دن غائب، کسی دن کبھی کوئی مسئلہ، کبھی مٹیریل، اگر اپنے مٹیریل سمیت دیا ہوا ہے تو مٹیریل بھی ہلکا لے کے آ رہے ہیں، لیبر سستی لا رہے ہیں، آپ کے کام کی جو ہے تیزی ہو رہی ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار اب کیا کروں، میں تو پھنس گیا۔ تو یہ شروعات کی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہمیں بعد میں پھر نظر آتی ہے کہ یار ہم نے کیا کیا، سستے کے چکر میں ہم نے یہ پھنس گیا، یا ہم نے بھروسہ کیا، یا بس واقعی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹھیکیدار کی طرف سے اور مالک کی طرف سے یہ کہ مالک جو ہے وہ جو چیزیں طے کرتا ہے نا، کبھی ضرورت سے زیادہ وہ تبدیلیاں کرا کے، ٹھیک ہے، کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے، پلاننگ ہو چکی ہوتی ہے، لیکن بار بار جب تبدیلیاں کراتے ہیں نا، تو ٹھیکیدار جو ہے وہ تھوڑی بہت تو تبدیلیاں کر دیتا ہے، لیکن بار بار تبدیلی کرنے سے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ نقصان جب ہوتا ہے تو وہ اس کو کور کرنے کے چکر میں ہوتے سارے معاملات پھنس جاتے ہیں، تو پھر کام رکتا ہے، پھر ٹھیکیدار بھاگتا ہے۔ چلو ٹھیکیدار بھاگ گیا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ بھائی پہلے تو کوشش کی جائے کہ اسی ٹھیکیدار کو بٹھا کر سکون سے جو ہے نا، ایک دو بندے بٹھائے جائیں اس سے، اور اس کے ساتھ بٹھائے جائیں، اس سے بات کی جائے کہ بھائی اب بتاؤ کہ واقعی مسئلہ کیا ہے، کیا غلطی ہوئی ہے، کھل کے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکے تو کسی دوسرے ٹھیکیدار کو بھی ساتھ ملا دینا چاہیے اور بات کرنی چاہیے، اس علاقے کا ٹھیکیدار نہ ہو، وہ کسی دوسرے علاقے کا ٹھیکیدار ہو، کیونکہ علاقے کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کوشش کرتے ہیں ڈیگریڈ کرنے کی، تو کوشش کریں کہ اس علاقے کا ٹھیکیدار نہ، دوسرے علاقے کا ٹھیکیدار ہو، اس کے ساتھ بٹھائے، بیٹھ کے بات کریں اور مسئلے سنیں، تو آپ بھی اپنا دل بڑا کریں، پھر وہ مسئلے سنیں کہ بھائی کیا ہوا ہے، کہاں غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی ہوئی، آخر میں سب کچھ ہونے کے بعد یہی ہوگا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ تبدیلیاں زیادہ کروا رہے تھے، انہوں نے یہ طے کیا تھا، یہ کیا تھا۔ تو آپ کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا اس کی ٹھیکیدار کی بات کو تھوڑا رکھیں، اور دوسرے جو ٹھیکیدار ہے اس کو اس کا ضامن بنائیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہاں اب تمہاری نگرانی میں تمہاری ذمہ داری پہ اس کو کام دے رہا ہوں، دوبارہ سے یہی وہ کرے گا، اگر یہاں پر بجٹ کا مسئلہ ہے، میں نے اس سے جو طے کیا تھا اس سے میں اوپر اس کو دے رہا ہوں، لیکن اب تمہاری ذمہ داری، یعنی آپ نے کسی دوسرے بندے کو اس کا ذمہ دار بنانا ہے، پھر آپ نے اس سے کنٹینیو کرنا ہے، پھر زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ورنہ آپ پھر اس کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے ڈرا دھمکا کے یا پیسے اوپر لے کے آؤ گے تو پھر پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، پھر دوبارہ سے وہی شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں،
تو آپ کو وہ غلطیاں نہیں کرنی ہے. تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ واقعی ٹھیکیدار اب کام نہیں کر سکتا, یہ اس لائق ہی نہیں تھا, آپ سے دھوکہ ہو گیا, آپ سے غلطی ہو گئی, اس کو کام دے کے, تو پھر یہ کہ آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کا جو بھی کام ہے کہ آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں اور آپ جو ہے نا اپنا مکان بنوانا تھا وہ ڈھیلے ہو گیا, اب آپ کو کرایہ بھرنا ہے, آپ تسلیم کر لیں کہ آپ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. اب آپ جو ہے نا سکون سے بیٹھیں, 2-3 دن ریلیکس ہوں, سوچنے کے بعد بولیں ہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے. اب جو ہے کیا کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے کہ سکون سے اچھے سے ٹھیکیدار لے کے آئیں, ڈھونڈیں سب کو لے کر آئیں اور ان سے ڈسکس کریں. پھر چاہے اس میں 1 ہفتہ لگ جائے, 10 دن لگ جائے, ٹھیک ہے, اس کو ڈھونڈ کر لائیں. اس کو بولے یار یہ کام میرا کرنا ہے, وہ کتنے میں ہوگا, اس کی آپ پیچھے دیکھ لیجئے گا اس ٹھیکیدار کی کیا ریپوٹیشن ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو کام دیجیے گا انشاءاللہ, پھر آپ کا کام ہو جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارے کام ہو جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ کہیں پھنسے ہوئے ہوں, آپ بھی ایسے کوئی ہیں وکٹم کے جو پھنسے ہوئے, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ کیسی لگی ہے آپ کو یہ ویڈیو بھائی, تو مجھے ضرور بتائیے گا. کوئی ایکسپیرینس آپ کا ایسا چل رہا ہے یا ہوا ہے وہ بھی بتائیں, اور کسی اسپیسیفک موضوع پر ویڈیو چاہیے بتائیں تو میں اس موضوع پر ضرور ویڈیو بناؤں گا. اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی رائے ہے, مشورہ ہے, مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور میں نے آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو بنائی بھی, آپ ضرور دیکھیے گا. مکان کو شروع سے آخر تک کیسے بنایا جاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا طریقہ میں نے دیا ہوا. یہاں پر ایک لنک آ رہا ہوگا, اس کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کے کافی جو ہے نا مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے. تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.